काबा पर हमला। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। Shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो। और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गई कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्ले-आम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही,
لیکن آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تلواروں کے ساتھ تو ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے تلواروں کو چھوڑ کر اپنے توپوں کو آگے کیا اور پہلی بار مکہ پر گولے برسانے لگے، اور تاریخ میں پہلی بار مکہ جیسی ہولی سٹی پر بمباری ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کچھ بڑے بڑے پتھر سیدھا کعبہ کو بھی لگے۔ لیکن اس ساری بمباری کے بعد بھی یزید کی فوج مکہ پر قبضہ نہیں کر سکی۔ آخر ایک رات جب مکہ والے اپنے کیمپس میں سو رہے تھے، یزید کی فوج سے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھا اور اپنی تیر کو آگ لگا کر اسے مسلمانوں کے کیمپ پر فائر کر دیا۔ یہ تیر سیدھا جا کر مسلمانوں کے کیمپ پر لگا اور وہاں ایک بہت بڑی آگ لگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کیمپ میں آگ لگی تھی وہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، اور مکہ کے ڈیزرٹ میں رات کی تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ آہستہ آہستہ کعبہ کے خلاف کی طرف جانے لگی، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پورا کعبہ جلنے لگا۔ کافی ٹائم تک کعبہ اسی طرح جلتا رہا اور سارے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ آف کورس یزید کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ یزید کی زندگی کی آخری بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی کعبہ پر آگ لگی اس کے کچھ ہی دنوں بعد یزید بن معاویہ مر گیا اور اس کی فوج مکہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ اب یزید کی فوج تو چلی گئی، لیکن کعبہ کی دیواریں بالکل جل چکی تھی اور کعبہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی بلڈنگ کو فوراً ٹھیک نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان خود مکہ آ کر یزید کی اس بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب جب حج کے لیے مسلمان مکہ میں جمع ہوئے، ان کے دلوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ بڑھنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کعبہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کعبہ کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگے تو ہم اسے ضرور ٹھیک کریں گے، لیکن اب جب اللہ کے گھر کو آگ لگائی گئی تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کیا، اور کعبہ کو ایسا نہیں بنایا جیسا آج ہے، بلکہ کعبہ کے سائز کو بڑھا کر کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یزید نے اپنی 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے کام کیے تھے: کربلا، مدینہ پر حملہ اور کعبہ کو آگ لگانا۔ اور یزید کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب مسلمان بنو امیہ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ نیا خلیفہ بنا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بیماری کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گیا۔ لیکن یزید کا یہ بیٹا اتنا زبردست لڑکا تھا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، مسلمان خود ہی اپنا نیا خلیفہ چوز کرے۔ جیسے پہلے خلافت میں ہوا کرتا تھا، تو اب اس کے مرتے ہی دنیا میں ایک ایسی سچویشن بنی کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مسلمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور انہیں مسلمانوں کا نیا خلیفہ چنا، اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف آہستہ آہستہ اس پورے علاقے پر پھیل گئی۔ اب زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، سوائے کچھ خاندانوں کے، جن میں آف کورس ٹاپ پر ایک ہی خاندان تھا، بنو امیہ۔ جیسے ہی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت اپنی پیک پر پہنچی، ایگزیکٹ اسی ٹائم بنو امیہ خاندان نے اپنا نیا بادشاہ سلیکٹ کیا، عبد الملک۔ عبد الملک نے بادشاہ بنتے ہی ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رومن امپائر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جن سے مسلمان کئی سالوں سے لڑ رہے تھے۔ لیکن اب عبد الملک رومن امپائر کے بادشاہ کو ہر ہفتے 1000 گولڈ کوئنز دے کر اس سے بھیک مانگنے لگا کہ پلیز ہم پر حملہ مت کرو، کیونکہ میری لڑائی تمہاری رومن امپائر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مکہ کے ایک بہت بڑے صحابی خلیفہ عبداللہ بن زبیر سے۔
یہ دیکھ کر رومن امپائر نے بھی عبد الملک کے ساتھ ڈیل اس لیے کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر رومن امپائر بائے بائے. تو اب رومن امپائر کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر کے عبد الملک نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور سب سے پہلا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عراق پر کیا اور وہاں کے لوگوں کو رشوتیں دے دے کر انہیں خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کرنے لگا اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عبد الملک نے یہ سارا علاقہ چھین لیا اور اب عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یزید کی طرح مکہ پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس میں عبد الملک نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مار دے. یہ سن کر اس کے سارے جنرلز چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کعبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو یزید نے کیا تھا. تو عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے جو ہماری بادشاہت کے لیے مکہ پر حملہ کرے, لیکن پھر بھی پورے ہال میں خاموشی تھی. آخر عبد الملک کے ایک جوان جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا. بادشاہ سلامت, میں مکہ پر حملہ کروں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس کی کھال اتار دی ہے. عبد الملک کے اس بے شرم جنرل کا نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے اور اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف. عبد الملک حجاج کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور حجاج بنو امیہ کی فوج لے کر فل سپیڈ مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا. اینڈ اگین حجاج بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا. تو حجاج نے بھی مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور مسجد الحرام پر بمباری شروع کی. حجاج نے مکہ کی مسجد پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر سیدھا جا کر کعبہ کو لگا. کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ کو لگا آسمان میں بجلی کھڑکنے لگی. یہ دیکھ کر حجاج کی فوج میں خوف پھیل گیا اور فوجیوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے توپوں کو روک دیا اور جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی.